وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دے دو طلقتم النساء عورتوں کو فبلغنا پس پہنچ جائیں اجلہن اپنی میعاد کو یعنی عدت کی مدت کو فامسکوہن پس روک لو ان کو بمعروف معروف طریقے سے مطلب شریعت کے مطابق او یا سرحوہن آزاد چھوڑ دو ان کو بمعروف قانون کے مطابق شریعت کے موافق ولا اور نہ تم سکوہن پہنچاؤ ان کو درارن نہ روکو ان کو درارن ضرر کے لیے لتعتدوا تاکہ تم حد سے بڑھو یعنی زیادتی کے لیے ان کو نہ روکو اور نہ روکو ان کو ضرر کے لیے تاکہ تم لتعتدوا تاکہ تم ظلم کرو. وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی کرے ذَلِكَ ایسا فقط پس تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی جان پر. وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ بناؤ آیات اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی آیات کو حضوا مذاق ٹھٹھا اللہ کے قوانین کو مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی نعمتوں کو علیکم جو تمہارے اوپر ہے وما انزل اور جو نازل فرمایا علیکم اوپر تمہارے من الکتاب کتاب یعنی قرآن والحکمت اور حکمت یعنی پیارے محبوب کی احادیث مبارکہ سنت مبارکہ یعظکم نصیحت فرماتا ہے تم کو بھی ساتھ اس کی. واتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذَا اور جب طلقتم النساء طلاق دے دو تم عورتوں کو فبلغنا پہنچ جائیں وہ عورتیں اجلہن اپنی میعاد یعنی عدت کی مدت کو فلا پس نہ تعضلوہن روکو ان کو ان یہ کہ ان ینکح نہ کہ وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا جب کہ ترادوا بینہم آپس میں وہ راضی ہوں بالمعروف شریعت کے مطابق. ذالک یہ نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ اس کے من یہ نصیحت کی جاتی ہے من اس کسی کو کانا جو ہو منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھنے والا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. ذالکم یہ واسطے تمہارے ازکا پاکیزگی ہے لکم تمہارے لیے اور زیادہ طہارت ہے تمہارا تزکیہ یعنی ظاہر و باطن کی صفائی ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. اس پہلی جتنی دونوں آیتیں پڑھی ہیں اس کی تقریباً تشریح ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی ہے. اس میں کچھ نئی ایک دو باتیں ہیں. جب تم عورتوں کو طلاق دے دو کل بھی ہم نے یہ سبق پڑھا تھا تو عدت کی مدت کو پہنچ جائیں مطلب یعنی تیسری طلاق سے پہلے تو پھر کیا کرو کہ ان کو یا تو رکھ لو مطلب رجوع کر لو اور رجوع نہیں کرتے تو پھر جانے دو. بعض ایسا کرتے تھے پھر کچھ عرصے کے بعد طلاق دے دیتے تھے پھر عدت کی مدت کو پہنچتی یعنی بسانا بھی نہیں چاہتے تھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. جس طرح کہ آج بھی بدقسمتی سے یہ کام ہو رہا ہے کہ بیوی کو رکھنا نہیں چاہتے اس کو مجبور کرتی ہیں کہ یہ خلا لے نہ اس کو خرچہ دیتے ہیں نہ اس کے ساتھ اس نے سلوک رکھتے ہیں لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو طلاق نہیں دے گا.
ماحول بنایا ہوا ہے سارا طلاق کا، لیکن دینا نہیں چاہتا اس لیے کہ اقمار بڑھائی کرنے کے لیے بہت سارا لکھا ہوا ہے، اب دینا پڑتا ہے، تو اس لیے اس کو خلا پہ مجبور کرتے ہیں، اور عورت بھی نہیں لیتی، وہ کہتی ہے کہ مجھے اقمار دے، جو اس کا حق بھی بنتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر بات عدالتوں میں چلی جاتی ہے، لڑائیاں جھگڑے، اور کیا کیا ہوتا ہے۔ اگر قرآن کے مطابق عمل کیا جائے تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی اور فساد نہیں ہوگی۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے جو ایسا کرتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں عورت پہ ظلم کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، حقیقت میں وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کر رہا ہے، کسی مسلمان کو ضرر دے رہا ہے، اور وہ عورت بیچاری نہ اس کو خرچہ دے، نہ اس کے ساتھ اس نے سلوک رکھے، اور نہ اس کو چھوڑے، تو یہ ظلم کر رہا ہے، اور ظلم اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ آگے اس آیہ مبارکہ کی کل بات پرسوں کی تھی، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ اللہ کی آیات کو، قوانین کو ٹھٹھا نہ بناؤ کہ کوئی کہے میں نے تو مذاق میں بیوی کو طلاق دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مذاق میں بھی جس نے بیوی کو طلاق دی، نکاح کیا، رجوع کیا، غلام آزاد کیا، کنیز کو آزاد کیا، تو یہ ہو جائے گا۔ یعنی کہے کہ بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا ہے، یا لڑکی اور لڑکا بیٹھے ہیں اور آپس میں گواہوں کے سامنے گپ گپ میں کہتے ہیں میں نے قبول کیا، وہ کہتے ہیں میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہو گیا، یہ نکاح ہو گیا۔ یا طلاق تو دی ہوئی ہے رجی، لیکن مذاق کے ساتھ اس کے ساتھ ہاتھ مات لگایا اور کہے کہ نہیں میں تو رجوع نہیں کرنا چاہتا، میں تو مذاق کر رہا تھا، رجوع ہو گیا۔ اسی طرح غلام کو یا کنیز کو کہتے ہیں جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اور 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں نہیں میں نے تو ایسے مذاق کیا تھا، تو یہ آزاد ہو جائے گا، چاہے مذاق میں ہو، چاہے غصے میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، نکاح بھی ہو جائے گا، طلاق بھی ہو جائے گی، رجوع بھی ہو جائے گا، اور غلام کنیز تو آج کل خیر نہیں ہے، لیکن اگر ہوں تو وہ اس مذاق میں بھی آزاد ہو جائیں گے۔ تو اس خاص کر طلاق کے معاملے میں، نکاح تو خیر کوئی مذاق میں کم ہی ہوتا ہے، اور رجوع بھی مذاق میں نہیں ہوتا، غلام کنیز تو ہے نہیں، طلاق کے معاملے میں بہت احتیاط کرو کہ تم کہو کہ میں صرف مذاق کر رہا تھا، لیکن حقیقتاً وہ ہو جائے گی، مذاق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری آیات کو، میرے قوانین کو مذاق نہ بناؤ، نہ صرف نماز میں، اس میں طلاق نکاح میں، بلکہ جتنے بھی روزے کا معاملہ ہے، تو روزے میں بعض لوگ ہیں ان کے گھر میں آٹا نہیں ہے اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، یہ مذاق ہے فرض کا۔ یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بڑا بڑا ملا بنے ہوئے ہر وقت نماز سن رہے ہیں، تو یہ ٹھٹھا ہے، مذاق ہے۔ انسان بسا اوقات نماز نہ پڑھنے سے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن ایسی باتیں کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ شاعر اللہ سے اور فرائض اسلام جو بنیادی ارکان ہیں ان کا مذاق ہے۔ تو جی نے کہا آٹا نہیں گیا اس وقت روزہ رکھنا ہے، اس طرح وہ حقیقت تو دونوں سمجھ رہے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قوانین کو، اللہ کی آیات کو کیسے مذاق بناتے ہو؟ یہ بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ آگے اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ یہ جتنا معاملہ بیان ہوا ہے سارا اللہ تعالیٰ کی دیکھو نعمتیں ہیں، تمہیں بیوی ملی تو اس کی وجہ سے تمہیں اولاد ملی، زندگی ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی تمہاری زندگی میں نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ اور اللہ جلالہ فرماتا ہے کہ جو کچھ کتاب اور حکمت کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی کتاب قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سنت کے مطابق تمہیں بار بار نصیحت، یہ قوانین سب کچھ سمجھائے جاتے ہیں، قرآن میں بیان کیے جاتے ہیں، تشریح پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے ہیں سنت سے، حدیث سے، پھر کیا کرو؟ تم اللہ سے ڈرو، ان قوانین پہ عمل کرو۔ اگلی آیہ مبارکہ میں بس ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ عدت کو پہنچ جائے تو یہاں دو احتمال، ایک یہ کہ وہ عورت یعنی رجوع کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی، تو عورت کے جو بائی والی وارث ہیں وہ ان کو نہ روکیں کہ وہ اپنے شوہر سے رجوع کرے، یا طلاق بائنہ ہوئی ہے جس میں نکاح کرنا پڑتا ہے، تو اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، ایک طلاق ہوئی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، تو عورت کے جو والی وارث ہیں وہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ جی انہوں نے تو ہمیں گالیاں دی تھی، یہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی ہے۔ نہیں، دیکھو کہ وہ میاں بیوی راضی ہیں، ان کے بچے ہیں، اور اگر بچے نہیں بھی ہیں تو ایک دوسرے کا لباس رہ چکے ہیں اور وہ راضی ہیں،
تو گھر کے لوگوں کو، نہ لڑکے کے خاندان کو نہ لڑکی کے خاندان کو آپس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، بلکہ ایسے رستہ بنانا چاہیے کہ مزید ان کا اچھا سلسلہ بن جائے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا ابو العلا مودودی صاحب نے مطلب لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے تو یہ پہلا جو ہے نا، یہ فساد نہ بنائے۔ یہ بھی یعنی فساد بناتے ہیں نا، اس کے پاس جاتے ہیں، نہ کرنا، اس میں یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، سمجھ گئے بات؟ قتل و غارت ہو جاتی ہے کہ میری بیوی سے کیوں شادی کرتے ہو؟ بیوی سے قتل، تیری بیوی کدھر رہ گئی؟ طلاق ہو گئی، ختم ہو گئی، تیری بیوی تو نہیں ہے۔ تو یہ مودودی صاحب نے بڑا اچھا ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ پہلے شوہر کو بھی غیرت کر کے اس عورت کے نکاح میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اور اگر پہلی جو میں نے بات کی کہ یہ پہلے ہی میاں بیوی آپس میں راضی ہیں رجوع کے دنوں میں، یا نکاح کرنا چاہتے ہیں طلاق بائنہ کے بعد، یا حلالے کے بعد نکاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی دوسرے سے نکاح کیا، دوسرا فوت ہو گیا یا دوسرے نے طلاق دے دی، اور یہ پہلے سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کے بھائی باپ خاندان والے رکاوٹ نہ بنے۔ پھر ترجمہ ایک بار دیکھیں۔ ایک سوال جی جی، بیٹھے بار 2-3 ماہ کا عمل ہے اس کے بعد نکاح طلاق وضع حمل، وضع بچہ پیدا ہوگا، عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ اگر پتہ چل جائے، چاہے وہ بیوہ ہے چاہے وہ طلاق والی ہے، بیوہ کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن، ایک دنوں میں پتہ چل جائے کہ یہ حاملہ ہے، بچہ ہونے والا ہے، تو پھر جب تک بچہ نہیں ہوگا عدت ہو۔ اور طلاق والی کی عدت بھی بچے کی پیدائش ہو، بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہوگی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق تو واقع ہو گئی، طلاق تو ہو گئی ہے، طلاق کو یہ 3 مہینوں میں ہی رجوع کریں گے، لیکن اگر نہیں کیا تو پھر پتہ چل گیا نا کہ حمل ہے، تو یہ خرچہ بھی یہ مرد دے گا، اسی کے نکاح میں یہ رہے گی، مطلب یہ دوسرا نکاح نہیں کر سکے گی، اور یہ خرچہ عدت سارا اس کا، کیونکہ نکاح میں ہوتی ہے تو جی جی، یعنی عدت کل بھی میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ عدت من وجہ یہ اس کی گویا کی بیوی ہے، رجوع کا حق حاصل ہے، تو اس کے کھانا پینا لباس جو ہے وہ دے گا، بلکہ اگر یہ مرد شادی کرنا چاہتا ہے تو اس عورت کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، ویسے تو کر سکتا ہے طلاق ہو جائے یا فوت ہو جائے، لیکن عدت کے دوران اور اگر بچہ پیدا ہونے والا ہے تب بھی اس کی بہن سے، اس کی بھتیجی سے، اس کی بانجی سے شادی نہیں کر سکے۔ اچھا ترجمہ دیکھ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور پہنچ جائیں وہ اپنی عدت کی مدت کو، بس روک لو ان کو شریعت کے موافق، یا چھوڑ دو ان کو شریعت کے مطابق، اور نہ روکو ان کو ضرر کے لیے تاکہ تم اللہ کے قوانین کو توڑو، اور جو کوئی ایسا کرے گا تحقیق اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور نہ بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے نازل کیا اوپر تمہارے کتاب اور حکمت جس کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ ڈرو اللہ سے، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم طلاق دے دو بیویوں کو، جب پہنچ جائیں وہ عدت کی مدت کو، بس نہ روکو ان کو کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں شریعت کے مطابق۔ اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس کسی کو، سب کو نہیں، یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ جو ہے تزکیہ ہے اور پاکیزگی ہے، اور اللہ جل جلالہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ غلطی کوتاہی لرزش معاف فرما، قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل لی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے بزرگاں نے مغفرت فرما، یا اللہ سارے عاجزاں نے گناہ معاف فرما، سوائے اپنی ذات نے یا اللہ کسی نہ محتاج بنتا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے پیارے حبیب شرم پردہ یا عزت آبرو عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔